رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی صحابی تھے. اللہ اکبر. آپ کے پاس ایک شخص آیا, نوجوان آیا, آگے کہنے لگا حضور میرے بال بچے بھوکے ہیں, میں پریشان ہوں, گھر میں آٹا نہیں ہے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے, اب مہربانی فرمائیں بیت المال سے کوئی آٹے کی بوری عطا فرما دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے غلاموں کو کہا کہ اس کو ایک آٹے کی بوری دے دو, آٹے کی بوری اس کو دے دو. انہوں نے دے دی. وہ بندہ جو لینے آیا تھا لے لیا, چلا گیا, اور جتنے دن اس کا گزارا چلا وہ چلاتا رہا اور اپنا کھانا بچوں کو کھلاتا رہا. وہ چند دن بعد جب وہ کھانا ختم ہو گیا وہی بندہ دوبارہ پھر آیا, آ کے کہنے لگا میرے والا وہ آٹا ختم ہو گیا ہے, اب دوبارہ آٹے کی ضرورت ہے, مہربانی فرمائیں آٹا عطا فرما دیں. آپ نے پھر حکم فرمایا کہ اس کو ایک آٹے کی بوری دے دی جائے. وہ آٹے کی بوری دی اور چلا گیا. گھر میں گیا, جتنی دیر اس کا گزارا ہونا تھا ہوا, اس نے کھایا. جب ختم ہوا دوبارہ جب تیسری مرتبہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کسی مسئلے کی وجہ سے بڑے جلال میں تھے, بڑے غصے میں تھے. اللہ اکبر. آپ کے جلال کا عالم یہ تھا کہ آپ آنکھ اٹھا کر سورج کو بھی دیکھ لینا, سورج بے نور ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. یہ آپ کے جلال کا عالم ہے. اور حضرت عمر فاروق بڑے جلال میں تھے. آپ نے وہ آ کے کہنے لگا حضور آٹا چاہیے. آپ نے فرمایا تو گھر میں بیٹھ کر قرآن بھی پڑھ لیا کہ روزانہ آٹا لینے آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ جلال میں تھے, آپ نے یہ بات جملہ بول دیا اس کو, اور روزانہ تو آٹا لینے آتا ہے, گھر میں بیٹھ کر قرآن بھی پڑھا کر. وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق جلال میں ہے, اب یہاں پہ کھڑا ہوتا ہوں تو کہ یہ نہ ہو کام بگڑ جائے, پریشانی کے معاملے بن جائے. وہ چپ کر کے نہ چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ فارغ ہوئے اپنے معاملات سے تو جلال آپ کا ختم ہوا, تو آپ نے لوگوں سے پوچھا یار وہ ایک بندہ آٹا لینے آیا تھا وہ کہاں گیا؟ کہتے کہ حضور آپ نے جب اس کو کہا ہے کہ بھئی گھر بیٹھ کے قرآن بھی پڑھا کرو, روزانہ آٹا لینے آ جاتے ہو, وہ چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہوئے. یہ تو وہ صحابی رسول ہے جو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لوگوں کے گھر میں چھوڑ کے آ گیا تھا. وہ جو گھر سے لینے آ گیا اس کو خالی روک دیا جائے تو کتنے پریشان ہوئے, بڑے پریشان ہوئے. آپ نے پریشانی کے عالم میں سفر میں جا رہے تھے, راستے میں دیکھا کہ وہی جوان ملا, آپ نے توڑ کے اس کے بازو کو پکڑ لیا. آپ نے فرمایا نوجوان تو کہاں چلا گیا تھا؟ اس وقت میں جلال میں تھا, دوبارہ آ جاتے آتا لینے, آپ دوبارہ آئے نہیں, میں پریشان ہوں, پتہ نہیں وہ بیچارہ کھا کے سوتا ہے کہ بھوکا سوتا ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, سبحان اللہ, مجھے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑی. وجہ کیا ہے؟ عرض کہنے لگا حضور وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو نسخہ دیا تھا, آپ نے فرمایا تھا گھر میں بیٹھ کر قرآن بھی پڑھ لیا کرو, میں واپس آ کے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا, اللہ نے مجھے رزق دینا شروع کر دیا. سبحان اللہ. میں نے قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی ہے, اللہ نے مجھے رزق دینا شروع کر دیا ہے, اب مجھے آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی.